اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جو کہ ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے. لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرے، کیونکہ وہاں پر کوڑا کرکٹ تھا، کچرا تھا، گندگی تھی. تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو بھی کبھی ایسا جگہ مل گیا، پیشاب آ رہا ہے لیکن وہاں پر بیٹھ کے پیشاب ہم نہیں کر سکتے، نیچے گندگی ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بس اتنا تو احتیاط کریں، اگر ہم ٹھہر کر بھی پیشاب کر رہے ہیں تو وہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر نہ گرے، اس طرح ہم لوگ خیال کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں واضح کر دوں، بہت سارے لوگ جو حمام میں جاتے ہیں، اکثر ایئرپورٹ میں یا بس اسٹینڈ میں یا نہیں تو کیا ہے مسجدوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جینس پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم چست اور ٹائٹ ہوتا، تنگ ہوتا، اس لیے وہ لوگ بیٹھ نہیں پاتے تو کیا کرتے ہیں، ٹھہر کے پیشاب کرتے ہیں، اور وہ پانی کا جگ لے کر وہ ٹھہر کے ویسے ہی اوپر سے ڈال کے صاف کر لیتے ہیں. یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. آپ ٹھہر کے پیشاب کریں، ٹھیک ہے، اگر لیٹرین میں ہی آپ کریں تو وہ سیدھا آپ کا پیشاب چلو اچھلا نہیں، اگر آپ احتیاط کریں تو ادھر ادھر نہیں گیا، سیدھا وہ گٹر کے پانی میں مل گیا، چلے گیا. لیکن آپ جب دھو رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھہر کے ایسے پانی ڈال رہے تو پھر وہ پیشاب کے چھینٹے پھر آپ کے کپڑے، آپ کے پیروں پہ، آپ کے پینٹ پہ اچھلیں گے. یہ ہاں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے. اوپر سے آپ ٹھہر کے ڈال رہے، وہ نیچے گر رہا تو اچھلیں گے نہیں، کیا ہو؟ ایسے ہی پھر وضو بنا کے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ غلط بات ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے بیٹھ کر ہی پیشاب کریں تو بہتر ہے. بیٹھ کر دھو لیے تو بھی یہ آسان بھی ہے، اور پیروں وغیرہ پہ نہیں اچھلتے پیشاب کے چھینٹے. اس لیے یہ جینس پینٹ کی وجہ سے یہ ٹائٹ ہو رہا، نہیں بیٹھنے آ رہا، یہ تمام چیزیں بہانے بنا کر اس طرح نہ کرے.